بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سے ملاقات اور اس تاریخی ادارے میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ ادارہ جو ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے، جہاں کی فضاؤں میں ہمارے بہت معتبر اور مقدس اکابر کی انفاس طیبہ کی خوشبو رچی بسی ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اکابر ہوں گے، لیکن ہمارے لیے خاص طور سے سب سے زیادہ استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب۔ اور ماشاءاللہ اب اس وقت بھی بڑی تعداد میں یہاں ممتاز علماء افادے میں، تدریس میں، خدمت میں مصروف ہیں۔ ہمارے جو اساتذہ چلے گئے ہیں ان کا نام آنے پر طبیعت ذرا بھاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب ہم ان کے زمانے میں تھے، وہ ہمارے زمانے میں تھے، طویل مدت تک ہمارا ساتھ رہا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسی زمانے کے، ہمارے زمانے کے لوگ ہیں۔ اب لگتا ہے کہ نہیں ملیں گے، ان جیسے نہیں ملیں گے، اب وہ دور ہی بدلتا جا رہا ہے۔ ہم ایک لفظ پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، بساط الٹ جانا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بساط ہی الٹ رہی ہے۔ خال کوئی بچ رہا ہے اب اس نسل کا آدمی، ورنہ بساط الٹ رہی ہے، نسل بدل رہی ہے اور اقدار بدل رہی ہیں۔ علم کے لیے وہ فنائیت اور آخرت کی وہ فکر، حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو علم کے لیے فنائیت ہے، ان کی زندگی کا خلاصہ یہی لفظ ہے، فنا فی العلم۔ تو وہ ایسا عجیب ہے کہ ہم اچھی اعلیٰ درجے کی ٹرین میں فرسٹ میں بیٹھ کر کوئی کام نہیں کر پاتے، اور وہ پیسنجر ٹرین میں بیٹھ کر کتابیں لکھنے کا کام بھی کر لیتے تھے، اور کتابوں کی تصحیح کا کام تو خوب کرتے تھے، چھپوانے جاتے تھے دلی، خود جاتے تھے چھپوانے۔ پیسنجر ٹرین میں اکثر سفر کیا ہے انہوں نے آخر کے چند سالوں کو چھوڑ کر۔ اور ایک دفعہ استاد محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا، یہ کوئی 25 سال پہلے کی بات ہوگی، کہ دارالعلوم میں 3-4 آدمی ایسے ہیں جن کی نظیر باہر نہیں ملے گی۔ حضرت مولانا ریاست علی صاحب خود ان میں شامل تھے، لیکن وہ اپنے بارے میں تو کہہ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا سعید ہیں، وہ اسی طرح بولتے تھے، مولانا سعید ہیں، مولانا نعمت اللہ ہیں، مولانا حبیب الرحمن ہیں، یہ 3-4 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی کوئی نظیر باہر نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو ایک بہت زیادہ معروف شخصیت کا نام لے کر مجھ سے فرمایا کہ وہ عالم بڑے ہیں اور بہت اچھے ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن مولانا سعید اور مولانا نعمت اللہ جیسا استحضار نہیں ہے، علمی استحضار۔ یہ ہمارے ریاست صاحب نے فرمایا۔
اور خود مولانا کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری پڑھانی شروع کی تو ایک دن حضرت مولانا ریاست صاحب کو فون کیا مغرب کے بعد، میں غالباً بیٹھا تھا وہیں، کہا کہ بھائی وہ بخاری پڑھانا تو تمہارا حق تھا، میں نے خواہ لے لی۔ یہ فون کیا۔ مولانا نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ایضاح البخاری میں ایک بحث دیکھ رہا ہوں، تو جس طرح آپ نے لکھی ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بخاری پڑھانے کا حق آپ کا تھا۔ یہ مفتی سعید صاحب نے ان کو فون کیا۔ عجیب لوگ تھے، ہمارے زمانے میں تھے اس لیے ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں تقریباً، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دو چیزیں ہیں، علم کے لیے فنائیت اور آخرت کی فکر۔ حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کوئی صوفیہ میں شمار نہیں ہے ان کا، سیدھے سادے رہتے تھے، لیکن جو زہد اور تقوی میں نے ان کے اندر دیکھا ہے وہ بہت کم لوگوں میں پایا ہے۔ اچھا ٹھیک، ہاں وہ جب آنکھ کے اس کے آنکھ کے علاج کے لیے جب آئے، مفتی سعید صاحب نے ان کا ٹکٹ خود بنوایا اصرار کر کے کہ میں ساتھ لے کے چلوں گا، آنے کو تیار نہیں تھے۔ آپس میں بہت اچھا تعلق تھا، بہت زیادہ محبت کا۔ ایک بار جب مفتی صاحب کا آپریشن ہوا تھا، وہ اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی کئی سال پہلے، جب خطرے میں آ گئے تھے بالکل، تو اس وقت میں پہنچا اور میں نے کہا کہ مفتی سعید صاحب کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپریشن چل رہا ہے اور ڈاکٹر 1% بھی امید نہیں دلا رہے ہیں۔ یہی تھا نا اس وقت میں کہ بالکل کچھ پتہ نہیں ہے واپس آئیں گے یا نہیں۔ تو آنکھیں نم ہو گئی مولانا کی اور کہنے لگے کہ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے، وہ قیمتی آدمی ہے۔ اور آخر والی بیماری میں 1 آدھ سال پہلے جب بمبئی جا رہے تھے تو مولانا کو فون کیا مفتی صاحب نے، مولانا ریاست صاحب کو، کہ میں بمبئی جا رہا ہوں، اور کچھ بات اس طرح کی کہ مولانا نے کہا کہ میں ملنے آ رہا ہوں۔ تو کہا نہیں آپ مت آئیے، ہم گاڑی ادھر کو نکال لیں گے۔ تو وہ ادھر شاہ ولایت کی طرف کو گاڑی نکالی، مولانا ادھر سے چلے گئے، تو وہاں جو ہے محسوس کیا کہ مفتی صاحب کے ذہن پر کچھ بوجھ ہے، تو مولانا نے ان کے کندھے پر اور دل پر ہاتھ رکھ کے 1-2 منٹ بات کی اور یہ کہا کہ یہ لوگ تو آپ کو ویسے ہی لے کے جا رہے ہیں، آپ ٹھیک ہو کے واپس آئیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو کہنے لگے آپ کی بات سے مجھے تسلی ہو گئی، اور پھر ہمت سے چلے گئے۔ پتہ نہیں میں کہاں کی باتوں میں یہ چیزیں شروع ہو جائیں تو پھر مولانا کی وجہ سے زیادہ ذہن ادھر متوجہ ہو گیا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح کی باتیں کر کے کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو اس سے بھی کام چل جائے گا ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ مولانا کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا ریاست علی صاحب سے ان کے صاحبزادے نے یہ اجازت چاہی کہ میں کچھ کاروبار کروں، جو امریکہ میں رہتے ہیں بھائی عدنان۔ تو مولانا نے پوچھا کہ کیا سوچتے ہو؟ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی تو پیسے زیادہ نہیں ہیں، لیکن 2-4 سال میں کما کر پیسہ جمع کر لوں، کوئی بڑا کاروبار کروں۔ تو منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ بیٹے دنیا تو بقدر ضرورت ہی کافی ہے، بس زیادہ بڑے کاروبار کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب لوگ تھے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اپنے طلبہ سے، یہ بھی آپ ہی سے تھی اصل باتیں۔ صحیح بات یہ ہے، میں نے مدتوں یہ بات محسوس کی ہے اور کبھی کبھی کہی ہے کہ بات کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے اچھے مخاطب طلبہ ہیں۔ یہ میرا ایک وہ ہے احساس ہے۔ آیت میں یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، آپ جانتے ہیں 20ویں پارے کی آیت ہے اور یہ قارون کے واقعے کے ضمن میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قارون کا واقعہ بیان کیا ہے جس کو سب جانتے ہیں، مجھے اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا یاد کریں آپ کہ قرآن ہی میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ایک مرتبہ قارون نے اپنی دولت کی نمائش کی تھی۔ اس کو اللہ نے دولت اتنی دی تھی کہ عام آدمی سوچ نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس کا یہ جی چاہا کہ پتہ تو چلنا چاہیے لوگوں کو میں کون ہوں،
میری پوزیشن معلوم ہونی چاہیے. فخرج علی قومہ فی زینتی، تو وہ اپنی زینت کے ساتھ یعنی اپنی شان کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا. اگلا جو ٹکڑا ہے اس میں آپ غور کریں تو بالکل یہ منظر سمجھ میں آتا ہے کہ قارون کا گویا نمائش کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کی دولت دکھائی جا رہی ہے. کیسے دکھا رہے تھے یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جلوس وغیرہ ترتیب دیا ہوگا. اب تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے اور ظاہر ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، تو وہی لوگ تھے جو اس زمانے کے اعتبار سے اہل ایمان تھے. لیکن ایمان والوں میں جو ایک کمزوری آتی ہے وہ ہمیشہ ہر دور میں آئی ہے، اور وہی کمزوری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے دنیا کی محبت کی کمزوری، دنیا کو اصل سمجھنے کی کمزوری. خالی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ پیسے اچھے لگیں، پیسے تو سب کو اچھے لگتے ہیں. اللہ میاں نے خود کہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. تو مطلب فطری بات ہے، لیکن پیسے کے لیے آخرت کا نقصان کرنے کو تیار نہ ہو آدمی، یہ ضروری ہے. اگر دنیا کے لیے آخرت کا نقصان کرتا ہے، یہ ہے وہ دنیا کی محبت جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں میں نہ رہے، ایمان والوں میں نہ رہے. اب آپ دیکھیں کہ قارون کا جلوس نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں ہمیں قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو لوگ دنیا کی زندگی کو چاہنے والے تھے انہوں نے یوں کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. دو باتیں کہیں، کاش ہمیں بھی اتنا ہی مل جاتا جتنا قارون کو ملا ہے. یہ تو تمنا ہوئی، اور آگے تبصرہ کیا یہ قارون بڑی قسمت والا آدمی ہے. یہ وہ مزاج ہے جسے حب دنیا کہتے ہیں، اور جو آج بھی پایا جاتا ہے. آج بھی کسی پیسے والے آدمی کی شان دیکھ کر رال ٹپکتی ہے نا لوگوں کی، اور ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے اسے دیا ہمیں بھی دے دیتا، اتنا تو دے ہی دیتا جتنا اس کو دیا ہے. اور یہ بھی آتا ہے، زبانوں پر آتا ہے کہ بڑی فلاں آدمی تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے. یہ لفظ بولتے ہیں نا لوگ پیسے والے کے لیے، اکثر بولتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے. میں نے بعض دفعہ منہ پر کہہ دیا لوگوں سے کہ جناب اگر دین کے ساتھ مال دیا ہے تو واقعی نوازا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر نوازا نہیں. پھر آپ یوں کہیں کہ اللہ نے ان بیچاروں کو بڑی آزمائش میں ڈالا ہے. جس کو پیسہ دیا ہے تو اسے تو آزمائش میں ہی ڈالا ہے نا، حساب دینا پڑے گا اس کو کیسے خرچ کر رہا ہے. ہاں دے دیجیے ذرا، پتہ نہیں کیوں خشکی ہو رہی ہے. تو دو باتیں اس زمانے کے لوگوں نے کہی تھیں. الذین یریدون الحیات الدنیا جو اس زمانے میں تھے انہوں نے کہی تھی، ہمارے زمانے میں بھی یہی قصہ چل رہا ہے. اب اس کے بعد اگلا ٹکڑا ہے وقال الذین اوتوا العلم. ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تھا، ان کو نصیحت کی پہلے والوں کو، کیا باتیں کرتے ہو، کس چکر میں پڑے ہو. وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. یہ ہے وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی کہ تمہارا ناس ہو، اللہ کا ثواب بہتر چیز ہے ہر اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. مگر یہ چیز، یہ ایمانی کیفیت، ہا کا مرجع علماء نے مفسرین نے لکھا ہے الکیفیت الایمانیہ، یہ کیفیت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. یہ تو مضمون ہوا. مجھے تو ایک نقطے پر اصل بات کرنی تھی کہ ادھر کہا اللہ نے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اس کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے تھا وقال الذین یریدون الآخرہ. بتائیے یہی ہونا چاہیے تھا نا بظاہر. ادھر یریدون الحیات الدنیا، ادھر یریدون الحیات الآخرہ، یہ ہوتا. یہاں کیا ہے وقال الذین اوتوا العلم. ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا. اس کا مطلب کیا نکلا؟ الذین یریدون الحیات الدنیا کے مقابل علم والے ہیں. پتہ یہ چلا علم والے وہ لوگ ہیں جو آخرت کو چاہنے والے ہیں.
اس لفظ کی جگہ یہ لفظ رکھا ہے، غلط تو نہیں ہے؟ مولانا غلط ہو تو اصلاح چاہتا ہوں، الذین یریدون الحیات الدنیا کی جگہ الذین اوتوا العلم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو اوتوا العلم ہے وہی یریدون الحیات الاخرہ ہے، علم والے وہی کہلائیں گے جو آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ اور آخرت کے چاہنے کا مطلب کیا ہے وہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ دو حدیثیں ہیں جنہیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع کر لے، اسے ٹھیک کر لے اور ما بعد الموت کے لیے عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ۔ اور ناکام، اس عاجز کا جو صحیح ترجمہ بنتا ہے وہ ناکام، وہ ناکام وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو خواہش کے پیچھے چلائے اور اللہ میں ایسے تمنائیں کرتا رہے۔ اور ایک حدیث وہ ہے کہ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو قرآن کریم میں ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، یہ شرح صدر کیا ہے؟ الفاظ یہ ہے نا کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا، تو یہ سینہ کھولنا کیا چیز ہے؟ مفہوم جو ہے حضرات صحابہ کی عادت تھی، ہماری طرح تو تھے نہیں کہ استاذ، ہمارے زمانے میں حال یہ ہو گیا کہ استاذ صاحب جو چاہیں پڑھا دیں، طلبہ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ معاف فرمائیں آپ حضرات، کیا خیال ہے؟ مصیبت ہے، کچھ بھی پڑھا دیجئے، سیدھا الٹا جیسا چاہے وہ، ہم جیسے لوگ پڑھا رہے ہیں اور کیا، یہی دلیل ہے اس کی۔ ایک اردو کے ادبی رسالے میں نے ایک دفعہ ایک چیز دیکھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ایک روسی کارٹون بنانے والے نے ایک کارٹون بنایا تھا، تو اس میں دکھایا تھا کہ نیچے اوپر استاذ کھڑا ہے، کرسی رکھی ہے، ٹیبل رکھی ہے اور بلیک بورڈ ہے، اور نیچے طلبہ بیٹھے ہیں، اور بلیک بورڈ پر بہت سارے سوالیہ نشان، یہ ہوتا ہے نا سوالیہ نشان، وہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ گویا بڑی تعداد میں استاذ کی طرف سے طلبہ کی طرف وہ سوالیہ نشان ٹپک رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ کہنا یہ تھا کہ استاذ کا کام طلبہ کے ذہنوں کو معلومات سے بھرنا نہیں ہے، سوالات سے بھرنا ہے۔ ان کے ذہن میں طلب پیدا ہو جائے کہ میں یہ بھی حاصل کروں، یہ بھی حاصل کروں، یہ بھی حاصل کروں، اس کی بھی تحقیق کروں، اس کی بھی کروں، یہ کام ہے اصل۔ لیکن ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو ماشاءاللہ طلبہ مطمئن ہیں، بالکل کچھ بھی پڑھا دیجئے ان کا کام چل جاتا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اعلیٰ درجے کے طالب علم کی سب سے بلند مثال ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح سے اکبر معلم فی الکائنات ہیں، اسی طرح سے صحابہ نمبر 1 کے طلبہ ہیں ان کی درسگاہ کے، تو وہ ہر چیز کو گہرائی سے سمجھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے، ایک روایت میں صدر ہے، ایک روایت میں قلب ہے، ان النور اذا دخل القلب انفسح، نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے یا نور جب دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال تھا شرح اللہ صدرہ کے بارے میں، حضور نے بھی اس سے قریب لفظ بول دیا انفسح، وہ کشادہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے سوال کا انداز بدلا، وہ سمجھ گئے کہ اب تھوڑے دوسرے انداز سے سمجھنا ہو۔ انہوں نے کہا فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ، کیا اس کی کوئی علامت ہے جس سے اس کو پہچان لیا جائے؟ حضور نے فرمایا ہاں علامت ہے۔ 3 باتیں فرمائیں۔ نعم التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے طبیعت کا دور ہونا، دنیا سے اچاٹ ہونا یعنی دلچسپی نہ ہونا۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشگی کا گھر ہے اس کی طرف توجہ ہونا۔ والتأہب للموت قبل نزول، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ یہ جو پہلا ٹکڑا ہے التجافی عن دار الغرور، آپ جانتے ہیں
کہ دارالغرور دنیا ہے، دنیا سے الگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آدمی مکان نہ بنائے، کپڑے نہ بنائے، بستر نہ بنائے، کھانا نہ بنائے، دنیا کی ضرورت کی چیزیں استعمال نہ کرے، یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور انبیاء علیہ السلام نے دنیا کی چیزیں استعمال کی ہیں، تو کیا مطلب ہوگا؟ تجافی کا مطلب جو میں نے کہا، طبیعت کا اس سے لگا ہوا نہ ہونا۔ اس کی مثال عجیب سی آتی ہے ذہن میں، لیکن صحیح مثال ہے بیت الخلاء۔ بیت الخلاء میں جو آدمی بھی جاتا ہے، شوق کی وجہ سے جاتا ہے یا ضرورت کی وجہ سے؟ اور بقدر ضرورت بیٹھتا ہے یا وہاں بیٹھنے کا وہ شوق ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کبھی کہیں بیت الخلاء اگر کم ہوتے ہیں اور اندر کوئی ہے، ایئرپورٹ پر بھی دیکھتے ہیں بار بار، تو لوگ کھٹکا کرتے ہیں، اندر کوئی بیٹھا ہے، آپ بجا رہے ہیں باہر کھڑے ہوئے، تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو تقاضا ہے، آپ پریشان ہیں، لیکن اندر بیٹھنے والا ضرورت پوری ہونے کے بعد بالکل نہیں بیٹھے گا، آپ مطمئن رہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہوگا نا، ضرورتاً بیٹھتا ہے آدمی۔ تو دنیا کی مثال یہی ہے بس، کہ ضرورت کی وجہ سے استعمال کرنا ہے، بقدر ضرورت کرنا ہے، اس سے دلچسپی کچھ نہیں۔ دلچسپی کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا نقصان کر کے دنیا نہیں چاہیے۔ تو حضور اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو گویا اشارہ دیا ہے اس جگہ کہ تمہارے مزاج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ الذین یریدون الآخرہ، تمہارا مقصد آخرت ہونی چاہیے۔ اور ہمیں ظاہر ہے کہ جو علم، جو چیز اللہ نے دینے کے لیے منتخب کیا ہے، اس کا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے، اصلاً تو وہ آخرت ہی کے لیے کام ہے اس کا، مگر وہ آخرت ہی کے لیے ہے۔ جو علم، جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی اور اپنی قوم کی آخرت کو سنواریں اس کے ذریعے سے۔ یہ اصل منزل ہے۔ اور جب یہ صورتحال ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی عظیم الشان چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ بس یہی ایک بات کر کے میں بات ختم کروں۔ طلباء چونکہ مخاطب ہیں، آخرت مقصد ہے اور آخرت کے لیے علم حاصل کرنا ہے، تو محنت زیادہ کرنی ہوگی۔ ہمارے زمانے میں جو مزاج بنا ہے، ذرا یہ خاص طور پہ علماء اس پر غور فرمائیں اور طلباء اس کو سمجھیں، جو مزاج بن رہا ہے اب خاص عام ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے سے کام چل جائے اتنا پڑھ لو۔ کیوں مولانا ایسے ہی ہو رہا ہے نا؟ بلکہ مجھے یاد ہے بڑی جماعت کے افتاء کے کسی طالب علم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اول آنا نہیں ہے اور فیل ہونا نہیں ہے، محنت کر کے کیا کریں گے؟ یہ واقعہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہماری ایسی صلاحیت نہیں کہ اول نمبر آ جائیں، اور اتنے کمزور بھی نہیں ہیں، اور اس جماعت میں آ کر کون فیل کرے گا؟ تو اول آنا نہیں ہے اور فیل ہونا نہیں، تو محنت کر کے کیا کریں گے؟ تو یہ ذوق غالباً عام ہو گیا ہے کہ کیا کریں گے، کام تو چل ہی جائے گا۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اصل اس جگہ جو مرض چھپا ہوا ہے اس کو سمجھ لیں آپ۔ یہاں مرض یہ چھپا ہوا ہے کہ گویا ہم دنیا کے معاش کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، چونکہ کام وہی تو چلے گا، اور کیا چلے گا بغیر محنت کے؟ جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ محنت کریں یا نہ کریں، اتنے تو ہو ہی جائیں گے نا کہ کہیں امامت کر لیں، کہیں حفظ پڑھا لیں، اور کہیں عربی کی کتابیں مل جائیں وہ بھی پڑھا لیں کچھ طلبہ، اتنا تو ہو ہی جائے گا نا، تنخواہ مل جائے گی تو کام چل جائے گا۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ کام چل جائے گا، کام چل جائے گا، یہ سوچ بتا رہی ہے کہ کام ذہن میں معاش کا ہے، معاد کا نہیں ہے۔ یہ ہے اصل خطرناک بات۔ یعنی ہم لوگ جو پڑھا رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس گویا دنیا کے معاش کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پڑھا۔ اور یہ جو ابھی گویا دنیا کے اندر حالات ہوئے لاک ڈاؤن والے، اس میں جو مدارس کے لوگوں کو معاشی تنگی پیش آئی ہے عمومی طور پر، اس کے بعد لوگوں کا، مسلمانوں کا اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھانے سے مزاج جو ہٹ رہا ہے، وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ معاش ذہنوں میں ہے۔
مقصد معاش ہے۔ ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مقصد معاش نہیں ہے، دو چیزیں، اصل مقصد آخرت ہے اور اس کا ذریعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے یا دیے ہوئے علمی ورثے کو محفوظ کرنا اور اگلی نسلوں تک پہنچانا۔ ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کے مخاطب ہم ہی ہیں، اور ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں محنت کر کے اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ اب آپ ذرا سا یہاں سمجھ لیں کہ جب یہ نکتہ ہے کہ معاش اصل مقصد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کے بغیر کام نہیں چلے گا، کیونکہ بہت محنت کیے بغیر علم نہیں آئے گا، بہت محنت کیے بغیر وہ مہارت، وہ تخصص پیدا نہیں ہوگا، اختصاص پیدا نہیں ہوگا۔ بغیر زبردست محنت کے آپ اپنے بڑوں کے علوم کے جانشین نہیں بنیں گے۔ اور خدا نخواستہ، میں بہت چھوٹا سا طالب علم، ادنا طالب علم، لیکن بعض دفعہ بات آتی ہے زبان پر، خدا نخواستہ یہی رجحان اگر بڑھتا گیا اور عام ہو گیا تو انقطاع پیدا ہو جائے گا اس نسل کے اندر علم کا، آگے منتقل کرنا ایک مسئلہ ہو جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اپنے عزیز طلبہ سے یہ گزارش ہے کہ محنت کریں، اور محنت کا معیار یہ ہے کہ وقت خراب نہ کریں، وقت کا کوئی جز خراب نہ کریں، کوئی حصہ خراب نہ کریں، بس یہ یاد رکھیں۔ اور خراب کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کا جو کام ہے اپنے وقت کو اس کام کے علاوہ میں لگائے تو وہ وقت خراب کرنا ہے۔ طالب علم کا کام پڑھنا ہے تو وہ اس کے علاوہ کسی بھی کام میں لگائے، یعنی ایک تو نماز پڑھنا ہے، کھانا کھانا ہے، آرام کرنا ہے، وہ تو ضرورتیں ہیں، نماز پڑھنا بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فارغ وقت ہے وہ صرف اور صرف پڑھنے اور پڑھائی کے کاموں میں لگنا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو ہم گویا اپنا وقت خراب کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ کر زندگی گزاریے کہ بہت ایمرجنسی کا معاملہ ہے اس زمانے میں، چونکہ واقعتاً خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس خلا کو ہمیں پر کرنا ہے محنت کر کے، اور ہمیں کیا پر کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے بڑوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اللہ ہم حاضر ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے پڑھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہیں لکھا دیکھا تھا کہ وہ یہ دعا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب سے میں بھی مستقل یہ دعا کرتا ہوں، اللہم استعملنا فی طاعتک، اے اللہ ہمیں اپنی طاعت میں استعمال کر لیجئے۔ تو بس ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی طاعت میں، اپنے دین کے کام میں، اپنے دین کے علم کی میراث کو حاصل کر کے اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے کام میں استعمال فرما لیجئے اور اس کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا دعا کرا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اننا ضعفاء فقو فی رضاک ضعفنا وخذ الی الخیر بناصیتنا واجعل الاسلام منتہى رضائنا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين۔ نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد
اللهم فكما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنا بہت نقصان کر رہے ہیں، اپنے فضل سے ہمیں صحیح توفیق دے دیجئے، ہمیں نقصان سے بچا لیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی پاداش سے بچا لیجئے، ہمارے اعمال کے شر سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ علم نافع وہی ہے جو آخرت کی تیاری میں معاون ہو۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حلال واسع، لسان ذاکر، قلب خاشع اور عمل مقبول نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد دے دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کی نعمتوں کے محتاج ہیں اور ہمارے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ الا انت، ہمارا ایمان ہے کہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ ہر نعمت آپ ہی کی طرف سے ملتی ہے، ہم آپ کی نعمتوں کے محتاج ہیں، ہم آپ کے فضل کے محتاج ہیں، ہم آپ کی توفیق کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہماری دستگیری فرما دیجئے۔ اے اللہ اس جامعہ کو خوب ترقیات عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہاں کے منتظمین کو، اساتذہ کو، طلبہ کو، معاونین کو اپنی رضا نصیب فرمائیے، رضا کامل نصیب فرمائیے اور ہمیں اپنے بڑوں کا بہترین جانشین بنائیے۔ اے اللہ پوری امت کے حال پہ رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے دنیا کی عمر کتنی باقی ہے، لیکن جب تک دنیا چل رہی ہے اے اللہ ضرورت ہے کہ یہ خیر کے قافلے یہ خیر کے قافلے سلامت رہیں۔ اے اللہ ہمیں ان خیر کے قافلوں میں شامل رکھیے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ تمام مدارس کی اور تمام دینی کاموں کی اللہ حفاظت فرمائیے، اور جو ہم ان کاموں کو کرنے والے ہیں ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔